آیت الکرسی کے بعد آنے والی دو یہ آیتیں، آیت نمبر 256 اور 257 حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے بڑی عظیم آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ: دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر ہے اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تفسیر: اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اسلام میں کسی فرد کو جبراً مسلمان بنانا حرام ہے، لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال لینا کہ نظام باطل کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی، پرلے درجے کی حماقت ہے ایسا سوچنا۔ نظام باطل ظلم پر مبنی ہے اور یہ لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ یہ اللہ اور بندوں کے درمیان حجاب اور آڑ بن گیا ہے، لہٰذا نظام باطل کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا مسلمان کا فرض ہے۔ اگر طاقت موجود نہیں ہے تو طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن جس مسلمان کا دل نظام باطل کو ختم کرنے کی آرزو اور ارادے سے خالی ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ طاقت اور جبر نظام باطل کو ختم کرنے پر صرف کیا جائے گا، کسی فرد کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم۔ قد تبین الرشد من الغی، یعنی جتنی بھی کنجیاں ہیں، غلط راستے ہیں، شیاطینی پگڈنڈیاں ہیں، صراط مستقیم کو ان سے بالکل مبرہن کر دیا گیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، دیکھیے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے، جیسے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پہلے ہر الہ کی نفی ہے اور پھر اللہ کا اثبات ہے۔ طاغوت طغا سے ہے، یعنی سرکش۔ تو جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ طاغوت ہے، جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ بھی طاغوت ہے، اور غیر اللہ کی حاکمیت کے تحت بننے والے سارے ادارے طاغوت ہیں، خواہ وہ کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں۔ عدلیہ کے نام سے ایک ادارہ اگر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہا، کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے تو وہ طاغوت ہے۔ مقننہ کا ادارہ اگر اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق قانون سازی نہیں کر رہا تو وہ بھی طاغوت ہے۔ جو کوئی بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔ دریا جب اپنی حدوں سے باہر نکلتا ہے تو یہ طغیانی ہے۔ سملرلی یہ جو ہماری یہودی سسٹم ہے سود کا، کیا ہے یہ بھی طاغوت ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی شرک ہے، اور ہم سب کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہم سب کی پکڑ ہو رہی ہے۔ ہم سب پریشان ہیں، برکت ختم ہو گئی ہے، ہم سب پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ طغا اور بغا دونوں بڑے قریب کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم طغیانی اور بغاوت ہے۔ فرمایا کہ جو کفر کرے طاغوت کے ساتھ، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، طاغوت سے دوستی اور اللہ پر ایمان، دونوں چیزیں یکجا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے دشمنوں سے بھی یارا نہ ہو اور اللہ کے ساتھ وفاداری کا دعویٰ بھی ہو، یہی تو منافقت ہے۔ جبکہ اسلام تو حنیفاً مسلمان کے مصداق کامل یکسوئی کے ساتھ اطاعت شرعی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ جو آج ہم لوگ فلسطین کے معاملے میں بھی خاموش ہیں اور یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی، یہ بھی ہم بغاوت کر رہے ہیں اللہ سے، اور اس کی سزا
مل بھی رہی ہے اور ملے گی. یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. جس شخص نے یہ کام کر لیا کہ طاغوت کی نفی کی اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا. یوں سمجھیے اگر کوئی شخص سمندری جہاز کے عرصے سے سمندر میں گر جائے، اسے تیرنا بھی نہ آتا ہو اور کسی طرح ہاتھ پیر مار کر وہ جہاز کے کسی کنڈے کو تھام لے، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی اسی سے وابستہ ہے، اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا. وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو اس کا سہارا نہیں بن سکے گا اور اس کے وزن سے ہی اکھڑ جائے گا یا ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر وہ کنڈا مضبوط ہے تو وہ اس کی زندگی کا ضامن بن جائے گا. یہاں فرمایا تو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لانے والے شخص نے بہت مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا ہے. الانفصام لہا کبھی علیحدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ بہت مضبوط سہارا ہے، اللہ کا سہارا. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبے میں یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی تمام کنڈوں میں سب سے مضبوط کنڈا تقویٰ کا کنڈا ہے، لہٰذا اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے.